شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف دولت، شہرت اور وقتی مزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہو اور آخرت کی بھی۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جو دنیا چاہے ہم اسے بھی دیتے ہیں اور جو آخرت چاہے ہم اسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ الشورى۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کامیابی کا اصل راستہ کیسے دکھاتا ہے۔ نمبر 1، نیت کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بحوالہ بخاری۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو آپ کا ہر چھوٹا عمل بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے نیت کو پاک کرنا۔ نمبر 2، محنت اور کوشش۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ بحوالہ سورۃ النجم۔ یعنی بغیر محنت کے کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا والے صرف محنت کو انعام دیتے ہیں، لیکن اللہ نیت اور محنت دونوں کو اجر دیتا ہے۔ نمبر 3، صبر و استقامت۔ کامیابی کبھی راتوں رات نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ۔ مشکلات آئیں گی، حالات آزمائیں گے، مگر جو صبر کرتا ہے وہی منزل پاتا ہے۔ نمبر 4، حلال رزق اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی عبادت ہے۔ اگر روزی میں برکت چاہیے تو حلال راستہ اختیار کیجیے۔ حرام راستہ چاہے کتنا ہی تیز ہو، ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ نمبر 5، توکل علی اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بحوالہ سورۃ طلاق۔ محنت اپنی جگہ، مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، یہی اصل توکل ہے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز صرف محنت میں نہیں، بلکہ صاف نیت، صبر، حلال کمائی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ یاد رکھیں، دولت، شہرت اور عہدے سب ختم ہو جائیں گے، مگر جو شخص اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے اس کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج سے عہد کیجیے کہ ہم صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی اصل کامیابی بھی حاصل کریں گے، اور یہی ہے اصل کامیابی کا پیغام۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔